الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في مقام آخر واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ خالق کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا، وہ ذات مقدسہ جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رہبر کامل، رہبر شریعت، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر تشریف لائے۔ حضرات گرامی، ذی الحجہ کے بابرکت ایام، خوبصورت ایام گزر رہے ہیں جو انتہائی قیمتی دن ہیں۔ اس کی راتیں بھی قیمتی ہیں، دن بھی قیمتی ہیں۔ ایک ایک لمحہ خیر و برکت والا ہے اور ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں خالق کائنات کی بندگی کرنی چاہیے، قولی عبادات کی شکل میں، مالی عبادات کی شکل میں، بدنی عبادات کی شکل میں۔ یہ وہ ایام ہیں جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ایام الدنیا قرار دیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ایام ہیں سب سے افضل شان والے، عظمت والے یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، عشرہ ذی الحج ہے۔ حتیٰ کہ اس حدیث مبارکہ سے، دیگر روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ یہ عظمت والے دن ہیں۔ محدثین نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ان دنوں میں ایک اہم ترین عمل وہ قربانی کا ہے۔ وہ حجاج کرام بھی کرتے ہیں یا جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے وہ بھی کرتے ہیں، اور یہ قربانی یادگار ہے جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، اور جد الانبیاء کے لقب سے بھی مشہور تھے، یعنی کہ آپ تمام نبیوں کے آباء و اجداد کی حیثیت رکھتے تھے، دادا کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ کی نسل سے انبیاء کرام کی لڑی اور ایک مستقل سلسلہ چلا۔ حضرت ابراہیم کی پشت سے اسحاق علیہ السلام، اور ان سے یعقوب علیہ السلام، اور ان سے حضرت یوسف اور بنیامین، دیگر عیسیٰ علیہ السلام تک، ایسے یہ ایک نبیوں کا مستقل سلسلہ چلا۔ اور پھر اسی طرح آپ کے لخت جگر، اکلوتے بیٹے اور باادب اور فرمانبردار اور اللہ کے نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت اسماعیل کی لڑی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ بابرکت ایام، ان میں اہم عمل جو قربانی والا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مسلمان
لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اور اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ عمل قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گا۔ یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، وہ حج ہو یا قربانی ہو یا عمرہ ہو، یہ روپے پیسے کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ روپے پیسہ کار آمد بن جاتا ہے، اس سے برکتیں ملتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان والا، عرش کا مالک، عرش کا رب خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ قربانی۔ یہ لفظ قربانی بتا رہا ہے قربا یقرب سے، یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی ہم اللہ کے قریب ہو جاتی ہیں یہ قربانی دے کر۔ شرط یہ ہے جو میں نے گزشتہ خطبات میں عرض کیا تھا، عقیدے کی درستگی کے ساتھ اور حلال کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر پیارے نبی کی سنت کے مطابق، اور پھر یہ قربانی جب ایسے کی جائے گی یقیناً وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اور اسلام قربانیوں سے پھیلا ہے، قربانیوں سے پھیلا ہے، مال کی قربانی دے کر، جان کی قربانی دے کر، بچے اپنے ذبح کروائے ہیں ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، انبیاء کرام نے صحابہ کرام پر، اور صحابہ کرام پر تو صعوبتوں اور مصیبتوں کے پہاڑ گرے ہیں، پھر یہ اسلام پھیلا ہے، پھولا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، اخلاق کے ذریعے، اچھے اور عمدہ اخلاق کے ذریعے اس کا فروغ ہوا، یعنی کہ بد اخلاقی کو ترک کر کے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے، اپنی زبان سے اور اپنے دل سے یہ گواہی اور شہادت اور یہ اچھا عمل کرتے ہوئے، یہ مال سے بھی پھیلتا ہے، یہ جان سے بھی پھیلتا ہے، اور وقت دینے سے، وقت دیا ہے ہمارے بڑوں نے، انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، محدثین نے، اولیاء نے، سلف صالحین نے، اس لیے ہم ہمہ وقت تیار رہیں۔ یہ قربانی صرف بکرے چھترے یا گائے وغیرہ ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اونٹ ذبح کرنے کا نام صرف قربانی نہیں ہے، اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو بندہ قربان کر دے، اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو دفن کر دے، چھوڑ دے، رسومات کو قدموں تلے دبا دے، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس قربانی کی قبولیت کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی خواہشات، اور وہ خواہشات جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہیں، ان خواہشات پر مٹی ڈال دی جائے، ان کو دفن کر دیا جائے۔ حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام نے خواہشات کی قربانی دی، خواہشات کی، انبیاء کرام کے دل اور دماغ اور ان کا جسد پاک، صاف، اطیب، طاہر ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے برے خیالات سے بچا رکھا تھا، انبیاء کرام ایک صاف اور قلب سلیم رکھتے تھے، ایک اعلیٰ دل رکھتے تھے، انہوں نے تو اپنی جائز خواہشات کو قربان کیا، ناجائز خواہشات تو ان دلوں میں رہتی نہیں تھی، گر نہیں کرتی تھی، آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے چنیدہ تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، انہوں نے تو جائز خواہشات جو ہے ان کو بھی قربان کر دیا۔ ہم ناجائز خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جی میں بیٹے کی شادی کروں گا، بڑی دھوم دھام سے کروں گا، علاقے کو، برادری کو پتہ چلے گا، اور لائنیں لگ جائیں گی گاڑیوں کی، مہندی اور کنجروں والا یہ فیل کروں گا، تو لوگ کہیں گے واہ چودھری صاحب نے بیٹے کی شادی کی اور کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں۔ یہ ناجائز خواہشات، انبیاء کرام کے قریب یہ خواہشات نہیں آتی۔ میں نے عرض کیا انہوں نے جائز خواہشات ان کو بھی دبا دی۔ کیسے؟
دعائیں مانگ رہے ہیں. خواہش ہوتی ہے نا اولاد کی خواہش ہوتی ہے. اور جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھ کر دیکھو، یا جسے دے کر اللہ نے چھین لیا اس کو پوچھ کر دیکھو. قدر و قیمت کا اس کو پتا ہے. اولاد کی قدر کریں، زبان سے کبھی غلط جملہ نہ نکالیں کہ ایک گندی اولاد میں نہ جامدہ تکیس. اس طرح کے جملے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے. اپنی جائز خواہشات کو کیسے جناب خلیل نے قربان کیا ہے. خلیل ایسے ہی نہیں بنے، خلت اور دوستی اللہ کے ساتھ ایسے ہی استوار نہیں ہوئی. ربی حب لی من الصالحین، اللہ صالح اولاد دے دے، نیک بیٹا دے دے. وہ بیٹا اللہ کی محبت میں آ کر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اپنی خواہش کو، جائز خواہش کو دبایا کہ اولاد ساری زندگی مانگ رہی ہے، بڑھاپے کی حالت میں ملا ہے. بیٹا جوانی کی منازل طے کرنے شروع ہوا. بیٹے نے، باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں آپ کو یا آباتی، یا آباتی، اے پیارے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا آباتی، اور باپ کہتا ہے یا بنیا، اے بیٹے. دیکھیں محبت کا انداز دیکھیں. باپ بھی بیٹے کو پیار سے بلا رہا ہے، اور بیٹا بھی باپ کو مؤدب ہو کر بلا رہا ہے. بیٹا کہتا ہے یا آباتی، اے ابا جان. باپ کہتا ہے یا بنیا، اے بیٹے. آج یہ محبتیں، یہ مقدس رشتے، ان کو پامال کیا جا رہا ہے. ابراہیم نبی کی سنت اور لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپے لگا کر، ہزاروں روپے لگا کر جانور ذبح کرنے والوں، قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا اگر باپ کا بندہ مؤدب نہیں ہے، یا باپ بیٹے پر شفقت نہیں کرتا اور بیٹے کو الٹے ناموں سے پکارتا ہے اور بیٹے کے بارے میں غلیظ سوچ رکھتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مثالیں کچھ نہ کچھ ملتی ہیں. عمومی طور پر اولاد نافرمان ہوتی ہے. باپ کوشش کرتا ہے انصاف کرے، لیکن سخت دل ہوتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اللہ ہر ایک کو اولاد کے درمیان مساوات، انصاف اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق. اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ ان کو ملنے چاہیے. والدین کے بھی حقوق ہیں کہ اولاد چاہے کہ اس کو ادا کرے. دونوں کی یہ ذمہ داری. بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ. بجانا آپ کل گزرے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ ہے مثالی باپ اور مثالی بیٹا. یہ فیضان نظر تھا، یہ مقتل کی کرامت تھی. سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی، اور وہ باپ جس نے قربانیاں دی ہیں. قربانیوں کی داستان کا نام ہے ابراہیم. قربانیوں کی داستان بتاتی ہے کہ یہ خلیل بنے. قربانیوں کی داستان بتاتی ہے کہ یہ جد الانبیاء کا استحقاق تھا خلیل بننے کا. باپ بھی مخالف، وقت کا حاکم نمرود مخالف، ظلم پہ ظلم کرنے کے لیے تیار اور ظلم و ستم کرتا چلا جاتا ہے. عوام اور رعایا خلاف. اکیلے ابراہیم، مگر انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو بڑی بڑی جماعتیں نہ کر سکیں. اکیلے ابراہیم نے یہ کام کر کے دکھایا. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ تو کام اس کا ہے. مخالفتیں ساری مول لی، لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہے. اللہ رب العزت کے ساتھ شراکت گوارا نہ کی. سارے مخالف ہو گئے لیکن استقامت پر رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. جناب ابراہیم عرصہ دراز دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے. ایک شخص ایمان لانے والا تھا اور وہ آپ کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام تھے. اللہ نے علماء سے یا انبیاء سے یہ نہیں پوچھنا کتنے مسلمان ہوئے. اللہ نے دیکھنا اس کے اندر اخلاص کتنا تھا. انبیاء تو خالص دل والے ہوتے ہیں. یہ ہم سے سوال ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں تڑپ وجود تھی کہ نہیں؟ وہ غلط راستے پر تھے، یا تم نے رہنمائی کی یا نہیں؟
کیا تم نے محبت سے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا ہے یا نہیں بلایا؟ یہ اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کون ہے جو اس مشن کو اپناتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ مسلمان کرنا اور ہدایت دینا یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، یہ نبیوں کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے بس کی بات ہوتی تو حضرت نوح اسلام کا بیٹا حضرت نوح اس کو مسلمان کر لیتے، مطیع اور فرمانبردار کر لیتے۔ یہ تو میرے رب کے ہاتھوں میں ہے سب کچھ۔ نبی تو کوشش کر سکتی ہیں، نبیوں کے وارث علماء کوشش کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخالفتیں، سازشیں تیار، قتل کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، پلانگیں ہوتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا نہیں کر دیا، اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں فرما دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم نبی پر گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، وگرنہ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ کا کام تو جلانا ہے۔ کوئی بھی وہ آگ نہیں دیکھتی، آگ کو جلا دیتی ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا اور نبی ابراہیم کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ جسد والے، پاک اور صاف، اور اللہ ان کا خود آسمان کی بلندیوں سے دفاع کرتا ہے۔ اللہ تو نبی کے دوستوں کا دفاع بھی کرتا ہے، نبی کا تو کرنا ہے، اللہ نبی کے دوستوں کا بھی حیا کرتا ہے۔ تو آج بغیر ابراہیم سا امام پیدا تو آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس چیخا میں، جس آگ میں ڈالا گیا تھا، زمانہ جاہلیت کی عورتیں نظر مانا کرتی تھیں، ہماری فلاں مراد، فلاں منت پوری ہوئی تو ہم ابراہیم نبی کی آگ جو جل رہی ہے، جس کے اندر ابراہیم نبی کو پھینکا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، ہم اس میں لکڑیاں اور ڈالیں گی، وہ آگ دوبالا ہوگی، ابراہیم نبی کو اور تکلیف پہنچے گی، نعوذ باللہ۔ لیکن کیسے پہنچے؟ یہ تو اللہ رب العزت نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، تکلیف در تکلیف، باپ تکالیف کا سامنا کرتا ابراہیم نبی، آزمائشوں کا، اور آزمائشوں پر پورے اترے۔ ایسے نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ ابراہیم نبی کا تذکرہ کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم نبی وعدے کے سچے نبی۔ منکرین حدیث کہتے ہیں، دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ابراہیم نبی سچے ہیں۔ ہم قرآن مانیں یا حدیث مانیں؟ ہم تو قرآن مانیں گے، حدیث کا انکار وہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے راستے ٹٹولتے ہیں، چور راستے، یعنی کہ چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے سہولت کار جو ہیں ان کو اس طرح تقویت پہنچاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم نبی سچے تھے، حدیث میں بخاری کی روایت ہے ابراہیم نبی نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ کیا ایک وہ وقت تھا جب قوم کہنے لگی آؤ ابراہیم نبی میلے پر چلیں، آؤ عرس پر چلیں، ابراہیم نبی نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، کہا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، روحانی طور پر بیمار ہو گئے کہ یہ قوم کن کاموں میں الجھی ہوئی ہے۔ اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ اس کی محدثین نے کئی ایک تعویلیں بھی کی، بعد میں لکھا ہے لفظ کذابہ اور کذب بیانی، عربی زبان میں کئی جگہ پر یہ الفاظ مختلف معنی میں استعمال۔ عربی زبان بڑی وسیع اور بڑی جامع زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ کذابہ کا معنی غلط بھی ہے، غلطی بھی ہے، غلط فہمی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کذبت 7 سال نے غلط کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں محبوب کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر صدیق سے دشمنوں نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ یہ بزرگ کون ہے؟ پیارے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ فرمانے لگے یہدینی الی سبیل الرشد، الی السبیل، یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جو میری راستہ مجھے بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے جو مطلب دیا ہے بظاہر یہ جھوٹ ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ ان کی طرح اور منکرین حدیث کی طرح ابو بکر صدیق کی صداقت پر بھی شک کرو گے، اور پھر نعوذ باللہ پیارے نبی خاموش رہے کذب دے کر؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت کے کچھ احکام ہیں،
کچھ مواقع ہیں لیکن ان سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ وہ صاحب ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، میری رہنمائی کرتے ہیں، بات درست ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ سارا میری بہن ہے، یعنی اس وقت روئے زمین پر حضرت سارا ہوتی اور فرمانبردار تھی اللہ رب العزت کی، اور جناب ابراہیم بھی، یہ دو لوگ تھے بالخصوص اس وقت۔ تو حضرت سارا کو، حالانکہ ان کی لونڈی جو ان کی بیوی تھی، تو کیا کہا تھا یہ میری بہن ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے بہن قرار دیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم نبی نے کہا تھا کہ میں جب قوم نے کہا آؤ میلے ٹھیلے پر چلیں ان بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے، کہا میں نہیں جاتا، میں بیمار ہوں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا جب ان بتوں کا کلا کما کیا، ان کو صفایا کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کو پاس پاس کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ، اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے اندر، فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک بڑے کے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قوم جب واپس آئی، یہ کس نے اثر نشر کیا ہمارے معبودوں کا، ہمارے ان خداؤں کا، کہا ان سے پوچھ لو، یہ جو بڑا بیٹھا ہے ان کا، اس سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں، کہا ابراہیم نبی یہ تو بولتے نہیں، کہا پھر ان کی عبادت کیوں کرتے؟ یہی تو اپنے ابا سے کہا تھا، ابا جان یا ابا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں؟ حضرات گرامی، یہاں سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اللہ کا ولی جو موجود ہے اس سے دعائیں دیں، اس کی صحبت حاصل کریں، جو واقعہ تھا نا اللہ کا ولی جو صوم و صلات کا پابند ہو، جس سے اللہ رب العزت بھی خوش ہو اور اللہ کے بندے بھی خوش ہوں، جس کی راتیں مصلے پر گزرتی اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے اس بات کیا دنیا کے اندر اس کی صحبت حاصل کریں، اس کی خدمت کریں، اس سے دعائیں لیں، لیکن جب اللہ کا ولی دنیا سے چلا جائے پھر وہ تو خود اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر ہم شرک کے چور دروازے یا شرک کے راستے نہ ڈھونڈیں۔ معذرت کے ساتھ یہ نصیر الدین نصیر بولڑا شریف والے انہوں نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر رکاوٹ اصنام ہوں تب بھی ہیں، اگر انسان رکاوٹ ہو تب بھی، یہ نہیں کہ یہ صرف بتوں کے بارے میں، اللہ رب العزت نے سارے شرک کے چور دروازے بند کر دیے ہیں کہ قبر پر صرف اس لیے جانا ہے، دعا کرنی ہے اللہ یہ جو میرا مسلمان بھائی دفن ہے تو اس کی مغفرت فرما، وہ تو اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، دنیا میں اس کی صحبت حاصل کریں۔ دنیا میں ہم قدر نہیں کرتے، دنیا میں ہم قدر نہیں کرتے، والدین کی قدر نہیں کرتے، بڑوں کی قدر نہیں کرتے، ان اولیاء کرام کی صحبت حاصل نہیں کرتے، جب دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، پھر جا کر وہاں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور وہ کچھ کرتے ہیں جو سراسر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے خلاف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ عباد، عبد کی جمع عباد، سمجھ آ رہے ہیں؟ ترجمہ سادہ سا ہے، صاف سے، عباد، عبد کی جمع عباد، عبد بندے کو کہتے ہیں، زیادہ بندے ہوں تو لفظ عباد بولا جاتا ہے۔ عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم انہیں پکارو، اگر وہ سنتے ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے، وہ جواب نہیں دیتے، کیوں؟ ان کو ہماری آواز نہیں پہنچتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ سلام کہتے ہیں السلام علیکم حالت دیار، اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں، اور نہیں بھائی یہ تو سلامتی کی دعا ہے جو محبوب نے تعلیم دی ہے، وہ نہیں سنتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پڑھ کر دیکھے وما انت بمسمع من فی القبور، پیارے نبی جو قبروں میں چلے گئے ہیں آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔ عقیدے کی درستگی کریں، صرف ہم یہ نہ سوچیں کہ میرے آباء و اجداد ایسے تھے،
ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں نہ ماں نے کام آنا ہے نہ باپ نے کام آنا ہے۔ قربانی کی قبولیت کے لیے یہ لازم ہے عقیدہ ابراہیم نبی جیسا اپنایا جائے۔ قربانی کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ ابراہیم نبی کی طرح سچے بن جائیں، سچے، جھوٹ کو ترک کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اسی سے ملتی جلتی ایک بات ہے۔ بخاری کی حدیث کہتی ہے، محدث منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے ابراہیم نبی نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم نبی سچے تھے، ہم قرآن کو مانے یا حدیث کو مانے، لیکن عقل سے کام لینا ہوگا۔ ابراہیم نبی نے اللہ کے حکم کے ساتھ اسے توڑیا بھی کہتے ہیں۔ ایک بات ذرا تھوڑی سی اللہ کے حکم سے گھمایا، اپنی طرف سے نہیں، نبیوں کی طرف اللہ رب العزت کے دل میں لکھا کرتا تھا یا وحی آتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے 3 موقع پر۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مواقع ایسے ہیں جن میں بندہ مومن، بندہ مسلم جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک جنگ کے درمیان مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے بھائی ریڈی ہو جاؤ، دشمن آ رہا ہے، حالانکہ دشمن ابھی کافی دور ہے، یہ جائز ہے۔ مسلمان بھائی دو آپس میں لڑے ہیں، ان کے درمیان سلو کروانے کے لیے تھوڑا سا اپنی طرف سے بات بنا کر محسوس نہ ہو، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ان دونوں کو قریب کیا جائے، یہ جائز ہے۔ خامد بیوی کا معاملہ بگڑا ہوا ہو، خامد اپنی بیوی کے درمیان جائز حد تک جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ جھوٹوں کا پلندہ یہ اکٹھا کرنے، بات پہ جھوٹ بولے جاؤ جی یہ حدیث کا مذاق ہے، حدیث سے استہزاء ہے۔ بعض لوگ بڑے عجیب و غریب فلسفی بنتے ہیں اور اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں اور اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے کب جھوٹ بولا ہے، میں نے کب جھوٹ بولا ہے۔ ہاں جی فون آیا ہے یا کسی نے پوچھ لیا ہے بھائی وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ تھوڑا سا نہیں جی میرے کول ایتھے کوئی نہیں موجود۔ ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں ایک بندہ اس سے کہنے لگا فون آیا، ہاں جی تو آج اس کا یہ روٹین ہے کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، یہ پیسے مجھے اتنے چاہیے، انہیں پیسے کاٹ کے اور پھر آتے اللہ دی قسم ہے میری جیب میں کوئی روپیہ نہیں۔ ایسا بندہ بہت بڑا ظالم ہے، ایسا بندہ بہت بڑا جھوٹا ہے، فراڈیا ہے اور لعنتی ہے۔ اس کو لعنتی کیوں کہیں؟ قرآن کہتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اور پھر کہتا ہے بیٹا میرا فرمانبردار نہیں، جھوٹ کون بولتا ہے؟ اور تو نے تربیت ہی اس طرح دی ہے کہ بیٹا جھوٹ بولنا کر۔ دروازے پر کوئی آیا بیٹا اس کو کہتے ہیں وہ گھر نہیں ہے، وہ بھی جا کر کہتا پاپا کہہ رہے پاپا گھر نہیں ہے، کھیڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ جھوٹ ترک کر دیں اور نمازی بن جائیں۔ ابراہیم نبی دعائیں کرے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اور کبھی اولاد کے لیے دعا یہ کی ہے میرا بیٹا نمازی بن جائے؟ یہ دعائیں اور یہ خواہشات ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا کسی اچھے منصب پر فائز ہو جائے۔ قربانی کا مقصد صرف وہ 10 15 یا 20 30 ہزار یا 2-4 لاکھ روپے لگا کر چھری پھیر کر اور گوشت کھا لینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ اپنی خواہشات کو ترک کریں، اپنی خواہشات کو ترک کریں، خواہشات کی پوجا پاٹ نہ کریں، برادری کی رسومات کو ترک کریں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو دفن کریں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں۔ ابراہیم نبی کی طرح طلب یہ ہو کہ امت جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت کی وارث بن جائے۔ اس لیے ہم قربانی کی یہ جو جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے قربانی دینے سے پہلے یہ لازم سوچیں، بار بار سوچیں، اگر ہم نے ان ہیرا پھیریوں سے، ٹھگیوں سے باز نہیں آنا، سچی بات ہے قربانی نہ کریں۔ یا تو پیسہ ضائع کر رہے ہیں، دل کو تو تسلی دینے کی۔ ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے، ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی غلامی ہے، ہماری زندگی کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنانا ہے اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کر رہا بھائی کر رہے ہو،
قرب اللہ کا حاصل کرنا، یعنی اللہ کے قریب ہونے کا یہ ذریعہ ہے قربانی۔ اور جب رویہ ہی غلط ہو، جب سوچ ہی غلیظ ہو، پھر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وما علیہ